لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوات اللہم صلی اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے کہ آپ سبھی حضرات جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید رضا امام رضوی ابن سید اعجاز حسین رضوی اور نجمہ خاتون مرحومہ بنت صغیر الحسن رضوی، ان کے علاوہ مرحومہ ملکہ بیگم بنت فرخ حسن جعفری، ان سب کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان محترم، دین اسلام ایک ایسا مکمل اور جامع دین ہے جس دین نے انسانوں کی تمام ذمہ داریوں کو جنہیں انسان کو اس دنیا میں انجام دینا ہے، جن کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکتا ہے اور جن کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی اور اپنی برزخ کو بھی نہ صرف یہ کہ کامیاب کر سکتا ہے بلکہ ان دونوں مقامات پر مقام عظیم حاصل کر سکتا ہے اگر اسلام کے بتائے ہوئے قانون اور اسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق انسان نے زندگی گزاری ہو۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو والدین کے ذریعے سے آیا ہے، یہی والدین اس کے دنیا میں آنے کا سبب قرار پائے، اور اسی بنا پر چونکہ اس دنیا میں ان والدین کو اللہ نے اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، لہٰذا اپنی عبادت اور اطاعت کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی وہ یہی ذمہ داری ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ معمولی بات نہیں ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
تمہارے پروردگار نے یہ معین کر دیا ہے، یہ مقرر کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اور صرف ہوگی تو اللہ رب العزت کی ہوگی۔ لیکن اس عبادت پروردگار کے بعد فوراً جس عمل کو ہمیں انجام دینا ہے وہ عمل کوئی اور نہیں ہے بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ نیکیاں کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھے عمل کو انجام دینا ہے تاکہ ان کی رضایت کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے، تاکہ والدین کی خوشنودی کے ذریعے سے پروردگار خوش اور راضی ہو جائے، تاکہ والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اجر عظیم مل جائے۔ انسان کو اپنے والدین کا اطاعت گزار ہونا ہے، انسان کو اپنے والدین کی نہ صرف یہ کہ خوشی اور غم کا خیال رکھنا ہے بلکہ ان کے آرام کا بھی خیال کرنا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ انجام دے؟ کیا اس لیے کہ اس کو اجر عظیم ملے گا؟ کیا اس لیے کہ والدین کی خدمت کے نتیجے میں اسے جنت کا اعلیٰ درجہ مل جائے گا؟ کیا اس بنا پر کہ اگر والدین کا اطاعت گزار ہوگا تو پھر پروردگار کی طرف سے اس کو بہترین نتائج ملیں گے، یہ وجہ ہے؟ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے۔ ورنہ پھر اگر یہ ساری چیزیں تھیں تو ان کے درمیان اللہ رب العزت نے کیوں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نہ تو والدین کی خدمت اس بنا پر کرو کہ تمہیں جنت مل جائے، نہ اس بنا پر والدین کی اطاعت کرو کہ اللہ سے اجر مل جائے، نہ اس بنا پہ اللہ کی ان اطاعت گزار مخلوقات کے جو والدین کی شکل میں ہیں ان کا خیال رکھو کہ اللہ سے کچھ مل جائے، بلکہ تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ تم اپنے والدین کے جنہوں نے تمہارے لیے زحمتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں ان کی زحمتوں اور مشقتوں کے مقابل تم کوئی عمل بھی انجام دے لو، تم ان کی مکمل شکل میں خدمتوں کے مقابل خدمت مکمل نہیں کر سکتے، تم ان کی زحمتوں کے مقابل ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جملہ کہتے رہو کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار اسی طرح سے ان دونوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما کہ جس طرح سے میرے بچپن میں ان دونوں نے میرے ساتھ رحمت کا سلوک اختیار کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک اختیار کیا، تو اے میرے پروردگار تو بھی ان دونوں پر رحمت کا سلوک، تو بھی ان دونوں پر اپنی مرحمت کو نازل فرما دے۔ یہ کیوں دعا ہو رہی ہے؟ میں یہاں پر اپنے معزز ناظرین اور سامعین سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر توجہ دیں، اگر اولاد کی اس دعا کی بنا پر والدین کو پروردگار اجر دے رہا ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ اگر والدین کے لیے اولاد دعا نہ کرے تو پھر یہ اجر والدین کو نہیں ملے گا۔ کیا یہی بات ہے؟ بہت سی ایسی اولاد دنیا میں ہے کہ جن کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے، بہت سے ایسی اولاد دنیا میں موجود ہیں کہ جنہیں اپنے والدین کے بارے میں ذرا بھی خیال نہیں ہے، بہت سی ایسی اولاد دنیا میں ہیں کہ جو کبھی بھی کسی بھی موقع پہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے والدین کے سلسلے میں کچھ نہیں مانگتے، یا بہت سے ایسے ماں باپ ہیں کہ جن کی اولاد بڑے ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، بڑی زحمت، بڑی مشقت، بڑی تکلیفیں برداشت کی اپنی اولاد کے لیے، 7، 8، 10 سال کی عمر میں اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، اب وہ اس عمر کو پہنچی ہی نہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ جو والدین کے لیے اولاد نے دعا نہیں کی کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو، یہ جو والدین کے حق میں اولاد نے دعا نہیں کی، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو زحمتیں ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے اٹھائی تھیں وہ ساری زحمتیں چونکہ اولاد نے دعا نہیں کی لہٰذا وہ ساری زحمتیں ختم بیکار ہو گئیں؟
کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کی اتنی زحمتیں مشقتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے برداشت کی، وہ سب صرف اس بنا پر کہ اولاد نے اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی کسی بھی وجہ سے، لہٰذا وہ ساری زحمتیں اللہ کی نگاہ میں بیکار ہو گئیں، ہدر چلی گئیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صاف لفظوں میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک بلا شبہ اللہ نیکیاں کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی برباد نہیں جانے دیتا۔ تو جب اللہ اپنے بندوں کی اچھائیوں کا اجر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، تو پھر اب یہ بتائیے کہ والدین کی زحمتوں کے مقابل اولاد کی دعا کا کیا نقش اور رول ہے؟ اولاد دعا کرے تب والدین کو اجر ملے گا، یا ان کی زحمتوں کے مقابل اللہ اجر دینے ہی والا ہے؟ اگر اللہ اجر دینے والا ہے تو پھر اولاد سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے حق میں دعا کرو؟ کیا ضرورت ہے اس دعا کی؟ اگر دعا کریں یا نہ کریں والدین کو ملنے والا ہے، تو پھر ان بچوں سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے حق میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ گڑ گڑا کر کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ اس جملے کا کیا فائدہ ملنے والا ہے ماں باپ کو؟ اس کی بنا پہ ماں باپ کو کیا شے اللہ عطا کرے گا کہ جس کے لیے قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرو؟ اچھا، پھر اگر والدین کے حق میں دعا کرنے کی بنا پر ہی اولاد جب دعا کرے تبھی والدین کو اللہ عطا کرنے والا ہے، تو پھر وہ افراد کہ جنہوں نے بقیہ زحمتیں انجام دیں، دنیا میں بقیہ کام انجام دیے، مثال کے طور کے اوپر ایک خاندان کا بزرگ ہے کہ جس نے اپنا پورا خاندان چلانے کے لیے نہ جانے صبح سے لے کے شام تک کتنی محنت مشقت کی، وہ ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی ہو، چھوٹے بھائی کے لیے اس نے محنت کی، ہو سکتا ہے کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے اپنے بقیہ اہل خانہ کے لیے، یہ سارے افراد پھر ان کے حق میں کون دعا کر رہا ہے کہ انہیں اجر ملے گا؟ اس کے معنی ہے کہ والدین نے جو زحمتیں کی ہیں ان کا اجر تو محفوظ ہے، ان کا اجر تو اللہ عطا کرے گا، چاہے اولاد دعا کرے یا نہ کرے، چاہے ان کے حق میں اللہ سے مانگے یا نہ مانگے، اللہ تو انہیں عطا کر رہا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال کہ اگر پروردگار عطا ہی کر رہا ہے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں اس دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ سے مانگا جائے کہ پروردگار والدین پر اپنی رحمت کو نازل فرما؟ اس کا جو سبب علماء نے لکھا ہے وہ غور طلب ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے، تھوڑی سی وضاحت، بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی۔ یقیناً والدین نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، یقیناً والدین نے بڑی مشقتیں کی ہیں، تب جا کے اولاد پروان چڑھی ہے اور آج اس عمر کو پہنچی ہے۔ لیکن ہمیشہ اجرت کا تصور تب پیدا ہوتا ہے کہ جب زحمت معلوم ہو کہ کتنی محنت کی ہے، تب انسان اس کے مقابل کچھ دیتا ہے۔ آپ ایک مزدور کو بازار سے لے کے آئے، صبح میں آپ نے اس سے کام کرانا شروع کیا کہ دیوار بنانی ہے، اس مزدور نے دیوار کے سارے کام کو انجام دیا، شام کو دیوار کا کام مکمل ہو گیا، جانے لگا، آپ نے 1500-2000 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کیوں؟ اس کی زحمت کتنی تھی آپ کو معلوم تھی، لہٰذا اس کے مقابل آپ نے اجرت دی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب دنیا کا دستور ہے کہ زحمت پتہ ہو تب اجرت معین کی جاتی ہے، تو دنیا میں کوئی اولاد ہے جو بتا سکے کہ اس کے والدین نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اس کے لیے؟ ہے کوئی جو یہ بات کہہ سکے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے والدین نے کیا کیا میرے لیے کیا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹا جائے اپنے دادا کے پاس کہ دادا بتائیے میرے والد نے، آپ کے بیٹے نے میرے لیے کیا کیا زحمتیں اٹھائی ہیں؟ بیٹا مجھے تو نہیں پتا ہے، میں تو اپنے گاؤں میں رہتا تھا، مجھے نہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے کتنی محنت تمہارے والد نے کی ہے۔ بیٹا اپنے چچا کے پاس گیا کہ سرکار آپ بتائیے، آپ بزرگ ہیں، کہ میرے والد نے میرے لیے کیا کیا زحمتیں کی ہیں؟ کہا بیٹا مجھے نہیں پتا ہے، میں تو اپنے گھر میں تھا، انہوں نے کیا کیا زحمتیں کی وہی جانتے، میں کیا جانوں۔ بیٹا آیا اپنی خالہ کے پاس کہ آپ بتائیے کہ میری ماں نے میرے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ بیٹا مجھے تو نہیں پتا ہے، میں تو اپنے کاموں میں مصروف تھی، مجھے کیا پتا کہ میری بہن نے تمہارے لیے کیا کیا زحمتیں کی ہیں۔
بیٹا اپنی بڑی بہن کے پاس گیا کہ آپ بتائیے کہ میری ماں نے میرے لیے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا زحمتیں برداشت کی ہیں۔ بہن نے کہا کہ بھائی میری عمر اور تمہاری عمر میں 2-3 سال کا فرق ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے میں 3 سال کی تھی، میں جب تھوڑی بہت بڑی ہوئی تو تم بھی بڑے ہونے لگے، جب تم اس لائق ہوئے کہ کچھ باتیں سمجھ سکو تو بس اس کے 3 سال کے پہلے میں اس لائق ہوئی کہ باتوں کو سمجھ سکوں۔ جب شعور کی منزل پر پہنچی تب تک ان کی زحمتیں مکمل ہو چکی تھیں، تو اب میں کیسے بتاؤں کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا زحمتیں اور کیا محنتیں کی ہیں؟ بھائی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، اس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ میں تو آپ سے آپ کی عمر کے تقریباً برابر، مجھے کیا پتا کہ انہوں نے کتنی زحمتیں کی ہیں۔ اچھا چل کے خود ماں باپ سے پوچھ لیا جائے، والد سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ میری ماں نے میرے لیے کتنی زحمتیں کی ہیں۔ باپ کا جواب ہوگا بیٹا میں تو تھکا باندھا اپنے کام سے واپس آ کے گھر پہ بستر پہ لیٹ کے سو جاتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات میں کتنی دفعہ تم نے اپنی ماں کو اٹھایا، کتنی دفعہ بستر گیلا کیا، کتنی دفعہ تمہیں بھوک لگی اور تمہاری ماں نے بار بار اٹھ کے کبھی بستر بدلا، کبھی تمہاری غذا کا انتظام کیا، کبھی تمہارے کپڑے تبدیل کیے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، میں کیسے بتاؤں کتنی زحمتیں کی ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک میں گھر میں نہیں رہتا تھا، اس درمیان کتنی دفعہ تم نے ماں کو ستایا ہوگا، تم نے کتنی دفعہ ماں کے بدن کو گیلا کر دیا ہوگا، تم نے کتنی دفعہ ماں کے لباس کو نجس کر دیا ہوگا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ یہ سب تو ماں کی زحمت ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ ماں کے بارے میں باپ کو بھی نہیں پتا ہے۔ اچھا باپ کے بارے میں آ کے ماں سے اگر دریافت کرے کہ ممی آپ بتائیے کہ ڈیڈی نے میرے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کتنی محنت تمہارے لیے کرتے تھے، لیکن بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جب شام کو تھکے باندھے اپنے آفس سے واپس پلٹتے تھے، وہ جو صبح سے لے کے شام تک انہوں نے محنت کے ذریعے سے رقم پائی ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے بازار سے گزرتے ہوئے جب وہ آم لے کے گھر آتے تھے اور تم بیٹھ کر کھاتے تھے، پسینے میں ڈوبا ہوا بھوکا تمہارا باپ تمہارے اس آم کو کھانے کو دیکھ کر نہایت درجہ خوش ہوتا تھا، بس میں اتنا جانتی ہوں۔ کون جانتا ہے کہ اس ایک وقت کے کھانے کے لیے باپ نے کتنا پسینہ بہایا ہے؟ کسے خبر ہے کہ اس ایک دفعہ دسترخوان پر جس غذا کو ہم نے کھایا اس کو تیار کرنے کے لیے ماں نے کچن میں گرمی کتنی برداشت کی؟ کون بتا سکتا ہے؟ خود ماں باپ تو اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے کیا کیا زحمتیں برداشت کی ہیں۔ دنیا میں کوئی ماں باپ ساری اپنی زحمتوں کو اپنی اولاد کے لیے کبھی نہیں بیان کر سکتے۔ تو اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، دادا کو پتا نہیں، چچا کو پتا نہیں، بھائی کو پتا نہیں، خالہ کو پتا نہیں، بہن کو پتا نہیں، حتیٰ باپ کو ماں کی زحمتوں کا علم نہیں، ماں کو باپ کی زحمتوں کا علم نہیں، اب کون ہے کہ جو بغیر زحمتوں کے جانے ہوئے انہیں اجر دے سکے؟ دنیا میں تو کوئی نہیں جانتا۔ ماں باپ کی زحمتوں کو تو اولاد کیا جانے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اب کیسے اجر معین کیا جائے؟ کہا یقیناً دادا نہیں جانتا، یقیناً چچا نہیں جانتے، یقیناً بڑی بہن اور بھائی نہیں جانتا، لیکن ایک ذات ہے کائنات میں جو جانتی ہے کہ ماں اور باپ نے کتنی زحمتیں برداشت کی۔ وہ ایک ذات مکمل علم رکھتی ہے کہ ان ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اس ذات کے وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بھلا دی جائے، اس کی بارگاہ میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو فراموش کر دیا جائے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ اجر مل جائے تو پھر خود اجر دینے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اجر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، میرے پروردگار ماں باپ کی زحمتوں کا مجھے علم نہیں ہے، ماں باپ کی زحمتوں کے بارے میں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی ہے کہ جو ساری زحمتوں کو جانتا ہے، ساری زحمتوں کے بارے میں تجھے علم ہے۔ پروردگار میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں اور اس عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوں کہ میں انہیں اجر نہیں دے سکتا، لیکن تو انہیں اجر دے سکتا ہے، تو ان پر رحمت نازل کر سکتا ہے، تو انہیں صلہ عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا میرے پروردگار میں
یہ احساس کرتے ہوئے کہ میں ان کا اجر مکمل طور پہ ادا نہیں کر سکتا، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار اب تو ہی انہیں اجر عطا کر دے، اس لیے کہ جس کو اجر دینا انسانوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے اسے اللہ کی ذات اجر عطا کر سکتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یقیناً انسان کو اس احساس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور شاید اس دعا کا ایک بہت بڑا اثر خود انسان کی زندگی پر یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اندر سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے والدین کے لیے بہت کچھ کیا، میں نے ان کے اچھے اچھے کپڑے سلوائے، ابھی عید کا موقع آیا میں نے ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کیا، اچھی سے اچھی غذا ان کے لیے تیار کی، بہترین لباس ان کو عطا کر دیا، زیارت کا زمانہ آتا ہے ان کو زیارت کے اوپر میں نے بہترین ٹور میں قرار دے کر بھیج دیا، حج کا زمانہ آیا میں نے ان کے لیے اچھے سے اچھے ٹور کا انتظام کیا اور ایک مولانا کے ساتھ ان کو حج کے اوپر بھیج دیا، میں نے جس موقع کے اوپر ان کے دل چاہتا ہے کہ وہ باہر نکلیں، میں نے ایک خادم اور خادمہ کو ان کے ساتھ قرار دیا، وہ ان کو بازار میں، ان کو دکانوں کے اوپر یا حتیٰ ان کو گردش کی جگہوں کے اوپر لے کر جائے تاکہ ان کی زندگی میں بھی تفریح آئے، یہ سارے انتظام میں نے کر دیے، گھر کا بہترین کمرہ ان کے حوالے کیا، وہاں جہاں پہ اے سی چلتا تھا وہ کمرہ ان کے حوالے کیا، جہاں پہ اٹیچ باتھ روم تھا میں نے ان کے لیے انتظام کر کے قرار دیا، ساری سہولتیں ان کو دینے کے بعد بھی جب اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اندر سے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان ساری زحمتوں، ان ساری خدمتوں کے مقابل بھی میں یہ جملہ کہنے کی جرأت اور ہمت اے میرے پروردگار نہیں رکھتا کہ جو زحمتیں ماں باپ نے کی ہیں ان ساری زحمتوں کو میں بھی برداشت کر لے گیا، اس طرح سے اب میں نے ان کے حق کو ادا کر دیا۔ دعا کے معنی یہ ہیں کہ میں اقرار کر رہا ہوں ان کی زحمتیں الگ تھیں، میری زحمتیں الگ ہیں، ان کی زحمتوں کا حق میری زحمتیں ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہی اصل اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ ہمیں کتنا چاہتا ہے، اللہ کی یہ مخلوق جو ماں باپ کی شکل میں ہے مجھے کتنا چاہتی ہیں، یہ ہم درک نہیں کر سکتے، یہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اسی لیے ماں باپ کے مقابل میں کھڑے ہو کر کسی بھی کام کو انجام دینے کے بعد یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ میں نے تو اب بہت کچھ کر دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر روایت موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں جس موقع کے اوپر ایک شخص آیا، مولا میں نے بڑا خیال کیا ہے اپنے ماں باپ کا، بہترین سے بہترین انتظام میں نے ان کے لیے کیا ہے، ساری اچھی سے اچھی چیزیں میں نے ماں باپ کے لیے قرار دی ہیں، کیا میں نے ان ساری خدمتوں کی بنا پر اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ آپ جواب سنیں گے، مولا فرماتے ہیں ان ساری زحمتوں، مشقتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود تم اپنی ماں کی اس ایک زحمت کہ جس کو انہوں نے رات میں تمہارے بستر گیلا کر دینے کی بنا پر اس گیلے بستر پہ خود سو کر تمہیں سوکھی جگہ پر سلایا تھا، یہ ایک زحمت، ان ساری زحمتوں کے باوجود ابھی اس ایک زحمت کا تم صلہ نہیں دے پائے ہو۔ مولا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی زحمتوں کا صلہ انہیں دے سکوں؟ کیا ممکن نہیں ہے کہ ان کی زحمتوں کا اجر انہیں دے سکوں؟ مولا نے فرمایا ہرگز نہیں۔ مولا آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ مولا نے ایک جواب دیا، اس جواب کو ذرا سا واضح کر دوں اور اس کے بعد مولا کا وہ جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کروں۔ انسان معمولاً جس موقع کے اوپر ماں باپ کے سامنے اولاد ہوتی ہے، اولاد کمسن ہے، ماں باپ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اگر مجلس سے ماں واپس پلٹی ہے
تھکی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی مجلس کر کے واپس آئی ہے، خود بھی بھوک لگی ہے، لیکن ہاتھ میں موجود تبرک ہے کہ جس کو لا کے اپنے بچے کے سامنے رکھ دیا کہ تم بیٹا کھا لو، خود بھوکی ہے، خود صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن ماں نے بچے کے سامنے اس غذا کو رکھ دیا، اور اب بچہ جب اس غذا کو کھا رہا ہے، بھوکی ماں کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا پیٹ بھر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس تبرک سے کچھ خود بھی استعمال کر لیتی؟ کا نہیں، ماں یہ چاہتی ہے کہ اگر امام حسین کے تبرک میں برکت ہے تو وہ برکت مجھ سے زیادہ میری اولاد کو مل جائے، یہ برکت مجھ سے زیادہ میری اولاد کو حاصل ہو جائے، یہ برکت مجھ سے زیادہ میری اولاد تک منتقل ہو جائے۔ میں تو 2-4 سال 10-15 سال کے بعد دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن یہ میری اولاد ہے کہ جسے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، لہٰذا برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جو بھی کچھ ہے وہ سب اس بچے کو مل جائے۔ یہ احساس ماں اور باپ کے اندر ہوتا ہے، لیکن ادھر سے جس موقع کے اوپر ماں باپ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو گئی اور اب خدمت اولاد کو کرنی ہے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ماں باپ کی خدمت کی جا رہی ہے، لیکن گھر میں شکوہ شکایت شروع ہوا۔ زوجہ نے اگر شکایت کر دی کہ اب خدمت نہیں ہوتی، شوہر کا کیا جواب ہوگا؟ تم میرے ماں باپ کی خدمت بس 2-1 سال اور کر لو، اب تو یہ اس خدمت کے لیے اس دنیا سے جانے والے، اب زیادہ خدمت کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس۔ اولاد کے ذہن میں تصور کیا ہے اور ماں باپ کے ذہن میں تصور کیا ہے؟ ماں اور باپ جب اولاد کو غذا دے رہے تھے تو یہ احساس کہ میری عمر بھی اگر بچے کو مل جائے تو لگ جائے، جب اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے تو یہ احساس کہ اب بس کچھ ہی دن کی بات ہے، کچھ دن کے بعد یہ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب امام کا جملہ سنیں، جب صحابی نے کہا کہ فرزند رسول ہم کیوں نہیں ماں باپ کی خدمت کا صلہ انہیں عطا کر سکتے، مولا نے جواب میں فرمایا کہ تم دونوں یعنی ماں باپ اور اولاد، تم دونوں کی فکروں میں فرق ہے۔ جب ماں اور باپ اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت کی بنا پہ اولاد کو زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن جب اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو انہیں موت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی ڈفرنس ہے جس کی بنا پر اولاد کبھی ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ یہ ایک دنیا کا سسٹم اور نظام ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں، ان قربانیوں کا صلہ اگر واقعی طور کے اوپر اولاد دینا بھی چاہے تو صلہ نہیں دے سکتی ہے، ہاں ان کی خدمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے۔ اور اگر اپنے والدین کی خدمت کا احساس اندر سے پیدا ہو جائے تو پھر آپ یقین جانیں اہل بیت اطہار کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اہل بیت اطہار اس اولاد کو نیک سعادت مند انسان بنا دیتے ہیں جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بڑی بزرگ اور جلیل القدر شخصیت ہیں مرحوم شیخ مشکور علیہ الرحمت والرضوان کے، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ مرحوم شیخ مشکور کے خواب بڑے معتبر ہوتے تھے اپنے زمانے میں۔ انہوں نے خواب میں یہ بات دیکھی کہ میں سرکار نجف اشرف میں تھے اس زمانے میں، سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کے حرم مطہر میں ہوں اور زیارت میں مصروف ہوں، اچانک امام کی زری کھلی۔ کہتے ہیں مرحوم شیخ مشکور کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء خود بنفس نفیس اپنے حرم سے باہر تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے سامنے کھڑے ہوئے ایک جوان کو، 18-19 سال کا نوجوان جس کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی، جس کے انگوٹھے سے خون بہ رہا تھا، اس نوجوان کو امام نے مسکرا کر دیکھا، اور اس جوان نے جیسے ہی کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، سرکار سید الشہداء نے خود اس کا جواب دیا۔ اللہ، شیخ مشکور تو بالکل حیرت میں، اتنے سارے زائر موجود ہیں امام کے حرم میں، اتنے سارے مؤمنین کا مجمع ہے،
لیکن آقا نے اگر دیکھا تو اس جوان کو دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی خاصیت ضرور ہے اس جوان کے اندر، کوئی اسپیشلٹی ایسی ضرور ہے کہ جس کی بنا پر میرے آقا نے خود آ کر اس جوان کا جواب دیا ہے۔ آنکھ کھل گئی، سمجھ گئے کہ آج شب جمعہ آقا امام حسین کے حرم مطہر میں کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ ہونے والا ہے۔ نکل پڑے، آئے، شب جمعہ سے پہلے سرزمین کربلا وارد ہوئے، سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں جیسے ہی نماز مغرب کی مکمل ہوئی، مغربین کی، آ کے اسی جگہ پر جہاں خواب میں دیکھا تھا اسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، اور اب زیارت پڑھی آقا سرکار سید الشہداء کی زری اقدس کی طرف رخ کر کے، اور پھر اپنے چہرے کو گھما کے انہوں نے اسی طرف رخ کیا کہ جہاں پر اس جوان کو کھڑے ہو کر سلام کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا، اور ٹکٹکی لگا کر غور سے اب اسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آئے گا وہ جوان، آج ضرور آئے گا زیارت کے لیے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، وہ اسی جگہ کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اچانک نصف شب کے قریب وہی جوان اسی جگہ پر ٹھیک اسی انداز میں، حالت بھی وہی ہے، لباس پر مٹی جمی ہوئی ہے، پیروں میں مٹی اٹی ہوئی ہے، انگوٹھے سے خون بہ رہا ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ زحمت کش انسان ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ مسلسل اپنی زندگی کو اپنے طلب معاش میں یہ مصروف رکھے ہوئے ہے۔ وہیں سے کھڑے ہو کے اس نے السلام علیک یا ابا عبداللہ اس جملے کو کہا، کچھ دیر ٹھہرا اور پھر وہیں سے وہ واپس پلٹا۔ شیخ مشکور جلدی سے حرم سے باہر نکلے اور جلدی جلدی اس تک پہنچنا چاہا کہ چلیں اس جوان سے پوچھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نوجوان 18-19 سال کا، اور یہ شیخ مشکور ضعیف العمر، اب وہ جتنی بھی تیزی سے اس کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن اس جوان تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی چال اور مرحوم شیخ مشکور کے چلنے کے انداز میں فرق ہے۔ دھیرے دھیرے یہاں تک کہ وہ سرزمین کربلا سے باہر نکل کے اپنے گاؤں کی طرف بڑھا، اور پھر اپنے گاؤں میں پہنچ کر اپنے خود کے گھر کے دروازے پہ جیسے ہی پہنچا، شیخ مشکور جو تیزی سے پیچھے سے چلے آ رہے تھے، وہیں سے انہوں نے آواز دی کہ نوجوان ٹھہر جاؤ۔ رک گیا۔ شیخ مشکور نے کہا کہ میں حرم امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ سے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اچھا، خیریت، کیا کام ہے؟ کہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، فرمائیے۔ مجھے پہچانتے ہو؟ کہاں؟ آپ شیخ مشکور ہیں، بڑی بزرگ شخصیت ہیں، عالم شیعیت کے بزرگ عالم دین ہیں۔ کہ میں تم سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سرکار سید الشہداء کے حرم میں اس وقت آئے تھے، کیوں دروازے پہ ٹھہرے رہے؟ اندر کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں اندر آ کے تم نے سلام کیا؟ کہتا ہے آقا آپ تو جانتے ہیں میرے پیروں میں مٹی لگی ہے، خون بہ رہا ہے، اندر جانا، حرم کو گندا کرنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں دروازے کا، نہیں کوئی اور بات ہے؟ نہیں اتنی ہی بات ہے؟ کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تم سلام کرتے ہو کیا تمہیں تمہارے سلام کا جواب بھی ملتا ہے؟ بس یہ سننا تھا، لرزنے لگا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں خود مولا کو تمہیں سلام کا جواب دیتے ہوئے دیکھا۔ بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں آخر وہ کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا راز ہے کہ جس کی بنا پر میرے آقا تمہیں تمہارے سلام کا جواب دے؟ کہتا ہے میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے۔ آپ جیسا بزرگ عالم دین، در اہل بیت کا فقیہ، در اہل بیت کا عالم اگر پوچھ رہا ہے تو اب میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک شرط پر، میری زندگی میں اس واقعے کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ مرحوم شیخ مشکور علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں کہ اب اس نے مجھ سے بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے یہ واقعہ تحریر کیا، اور اسی لیے شیخ مشکور نے اس واقعے کو نقل کیا تو اس جوان کا نام نہیں لکھا، چونکہ شیخ مشکور کا انتقال پہلے ہوا ہے، اس جوان کا بعد میں۔ کہتا ہے مرحوم شیخ مشکور کہ اس نے مجھ سے بیان کرنا شروع کیا کہ آقا آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے ماں باپ تو اب دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ میرے باحیات تھے، اسی گھر میں میرے ماں باپ مقیم تھے، اور میں یہاں سے اپنے والدین کو ضعیفی کی بنا پر،
زیارت امام حسین کے لیے اپنی پشت پر بٹھا کر لے جاتا تھا، اور میرا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لے کر جاتا تھا زیارت امام حسین کے لیے، اگلی شب جمعہ اپنے والد کو لے کر زیارت پہ جاتا تھا۔ یہ طریقہ کار بنا مسلسل چلتا چلا آ رہا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنی والدہ کو زیارت کرا کے واپس پلٹا تھا، اگلے ہفتے مجھے اپنے والد کو زیارت کے لیے لے جانا تھا، لیکن اچانک میری ماں نے مجھ سے عجیب شکوہ کیا، بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری عمر کم ہو گئی ہے، شاید میں اگلے جمعے تک، اگلی شب جمعہ تک میں باحیات نہ رہوں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس ہفتے زیارت امام حسین کے لیے لے کر جاؤ تاکہ میری زندگی کی آخری زیارت ہو جائے۔ بیٹے نے کہا مادر گرامی آپ کا حکم سراکوں پر، میں حاضر ہوں، لیکن مادر گرامی اس دفعہ تو مجھے اپنے والد کو لے کر جانا ہے، آپ ان کو راضی کر لیجئے، میں آپ کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا بیٹا تم خود جا کے باپ سے اپنی اجازت لو۔ بیٹا آیا اپنے والد کے پاس، والد ماجد سے کہا کہ مادر گرامی اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ کہا بیٹا بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی جانے کا شوق ہے، میں گزشتہ ہفتے نہیں گیا تھا، اس سے پہلے گیا تھا، اگر آج بھی نہیں گیا تو پھر جب میں زیارت پہ اگلے ہفتے جاؤں گا تو 3 ہفتے کا فاصلہ ہو جائے گا، میں کیسے اپنے آقا حسین سے 3 ہفتے تک دور رہوں گا؟ نہیں، اس ہفتے مجھے ہی جانا ہے۔ ماں کو آ کے سمجھاتا ہے کہ آپ اگلے ہفتے چلیے گا، وہ راضی نہیں ہوتی۔ باپ کو آ کے سمجھاتا ہے، باپ سے کہتا ہے کہ آپ اگلے ہفتے، وہ راضی نہیں ہوتے۔ آخرش کیا کرے؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مادر گرامی سے کہا کہ ٹھیک ہے مادر گرامی آپ کا اصرار ہے، آئیے میرے بائیں کاندھے پہ آ کے بیٹھ جائیے، میں آپ کو زیارت پہ لے کے چلوں گا۔ میں نے اپنی مادر گرامی کو بائیں کاندھے پہ بٹھایا، ادھر والد ماجد نے آواز دینی شروع کی کہ بیٹا کیا مجھے زیارت پہ نہیں لے جاؤ گے؟ کہتا ہے کہ میں اسی حالت میں آیا، اپنی ماں کو ایک دوش پر بٹھائے ہوئے اپنے والد کے پاس آیا، انہیں دوسرے کاندھے پر بٹھایا، ان دونوں کو میں اسی طرح سے یہاں سے امام حسین کے حرم تک اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے کر گیا۔ آپ جانتے ہیں جب عمر بڑھتی ہے تو وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا وزن اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے یہ جوان تھکا ہوا، پیروں سے خون بہنے لگا تھا۔ کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر امام حسین کے حرم تک میں پہنچا، میرا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا درد سے۔ میں نے اپنے والدین کو وہیں دم در اتارا اور ان سے کہا کہ اب یہاں سے آپ لوگ بیٹھ کر اندر جائیے، میں اب اس سے آگے نہیں جا پاؤں گا۔ کہتا ہے وہیں سے کھڑے ہو کر میں نے آقا کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ امام کے حرم مطہر کی زری کھلی، خود آقا باہر تشریف لائے اور جملہ فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اب جب بھی تم میری زیارت کرنے آؤ گے، حسین تمہارے سلام کا خود جواب دینے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ والدین کے خدمت گزار سے امام حسین کو اتنی محبت ہے، والدین کے خدمت گزار کو امام حسین اتنا پسند کرتے ہیں۔ امام حسین کے لیے فرش عزا پر بیٹھ کر عزاداری کرنے والے نوجوانوں، اگر امام حسین کی رضایت اور خوشنودی چاہیے ہے تو فرش عزا پر آنے سے پہلے والدین کو راضی کر کے آؤ۔ امام حسین استقبال کریں گے، امام حسین تمہارے سلام کا جواب دیں گے، امام حسین تم پر فخر کریں۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا۔ امام حسین کو اتنی پسند ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا خیال کرے۔ اب ذرا انصاف سے بتائے کہ جب امام حسین کی نگاہ میں ایک جوان کی اتنی اہمیت ہے تو امام حسین کی نگاہ میں خود علی اکبر کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیٹا جو اپنے باپ کے اوپر خود کو نچھاور کر رہا ہے، وہ بیٹا جو اپنی ماں کا اطاعت گزار بیٹا ہے، اس کو دیکھ کر امام حسین کے دل میں کتنی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے سب سے زیادہ جس نے میدان کربلا میں آ کر امام حسین سے یہ آرزو کی کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، وہ جناب علی اکبر تھے، اور ہر دفعہ یہ فرماتے
بیٹا تم تو شبیہ پیغمبر ہو، تمہیں میں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ لیکن ایک موقع آیا، اب جب علی اکبر کو اجازت دینی ہے، فرماتے اے بیٹا جاؤ، جا کر پہلے خیمے میں اجازت لے کے آؤ، اپنی پھوپھی اور ماں سے پوچھ لو، اور اس کے بعد تم بھی میدان کربلا میں جانا۔ علی اکبر آئے، میں نہیں جانتا کہ ماں اور پھوپھی کو کیسے راضی کیا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتی ہیں، حبیب بن مسلم راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہے کہ جو پیچھے سے علی اکبر کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ اے علی اکبر ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لگ رہا تھا کہ جوان نہیں، جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، جب بھی کوئی کسی کو روکنا چاہتا ہے ہمیشہ اس کے شانے کو پکڑ کے روکتا ہے، لیکن کوئی کیوں علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ روکنے والا اتنا کم سن ہے کہ اس کا ہاتھ علی اکبر کے شانے تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ 4 سالہ بچی سکینہ اپنے بھیا علی اکبر کا دامن پکڑ کے کہتی ہوگی، اے بھیا پردیس میں ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اے بھیا ہم تو تمہارے سہارے آئے تھے، علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ بس عزادارو آخری جملہ مسائب مکمل کر رہا ہوں۔ جناب علی اکبر آئے، امام حسین سے رخصت لے کے اب جو میدان کربلا میں آئے، کچھ ہی لمحات کے بعد آواز بلند ہوتی ہے، علیک منی السلام یا ابتاہ، بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ حسین نکلے، اب تو نہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، نہ پیر ساتھ دے رہے ہیں، نہ کمر ہے کہ جو سیدھی ہو پا رہی ہے۔ علی اکبر اور امام حسین کی محبت ہے کہ جس کی بنا پر اب حسین یا علی کہتے ہوئے میدان کربلا کی طرف گئے ہیں۔ لیکن سنو عزاداروں، جب میدان کی طرف جا رہے تھے آنکھوں سے سجائی نہیں دے رہا تھا، کمر خمیدہ ہو چکی تھی، پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب جب حسین علی اکبر کا جنازہ لے کے خیمے کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے آقا کی مدد کرو، حسین سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ پھر سے سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید رضا امام رضوی ابن سید اعجاز حسین رضوی، مرحومہ نجمہ خاتون بنت صغیر الحسن رضوی، مرحومہ ملکہ بیگم بنت فرخ حسن جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل